آله وأصحابه حمدا كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ الصلاۃ والسلام. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور اس کے احسان سے آج ہم محرم الحرام کے ایک اور مجلس کے فیوز و برکات سے بہرہ ہمدوز ہونے کی مالک نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی. سورہ آل عمران: والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیک و کار لوگوں کو پسند فرماتا ہے. قرآن مجید کی اس آیت کا اور موضوع گفتگو اہل بیت اطہار ہے. آج جس ہستی کا ذکر خیر کریں گے اس ہستی کو وارث نبوت بھی کہا جاتا ہے، وارث ولایت بھی کہا جاتا ہے. خاندان نبوت، وارث منبر و محراب، چراغ امت، امام حمام، سید الساجدین، سید العابدین، امام زین العابدین، زبدۃ العارفین، پروردہ آغوش ولایت، شہزادہ امام حسین، اسیران کرب و بلا، جنہوں نے بابا حسین ابن علی کی آغوش میں پرورش پائی. حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے. اگر دیکھا جائے امام زین العابدین کی زندگی سے میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں: محبی وحب اہل بیتی، فرمائے میری اور میری اہل بیت کی محبت نافعون، نفع بخشتی ہے، فی سبعۃ مواطن احوالہم، 7 ایسے موقعوں پر جب انسان بے بس و بے حال، بے یار و مددگار ہوتا ہے اور نفسی کی کیفیت میں ہوتا ہے. فرمایا ان سختیوں اور ہولناک موقعوں پر اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت کی محبت فائدہ پہنچا دیتی ہے. فرمایا وہ 7 موقع کون سے ہیں؟ فرمایا عند الوفات، نمبر 1 موت کے وقت، نمبر 2 فی القبر، قبر میں، نمبر 3 عند النشور، قبر سے اٹھتے وقت، نمبر 4 عند الکتاب، فرمایا حساب کتاب سے پہلے جب نامہ اعمال تقسیم کیا جا رہا ہوگا، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا اور گناہ گاروں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا.
فرمایا اس موقع کے اوپر اہل بیت اطہار کی محبت کام آئے گی۔ فرمایا نمبر 5 عند الحساب، حساب و کتاب کے وقت، اور فرمایا نمبر 6 عند المیزان، جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے اس وقت، اور نمبر 7 عند الصراط، فرمایا پل صراط سے گزرتے وقت بندہ مومن جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے اور اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوگا، فرمایا اس کا ان 7 موقعوں پر اللہ بیڑا پار فرما دے گا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ قال الامام سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا محبت کرنے والوں کی، اہل سنت کی، امام حسین اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کی یہ نشانی ہے۔ امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے، فرمایا وہ اپنی ہر مجلس میں آل محمد پہ درود و سلام پڑھتے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا امام زین العابدین، آپ عظیم المناقب ہیں، تابعی ہیں اور جلیل القدر محدث ہیں، فقیہ ہیں، بہت عظیم الشان فقیہ ہیں، اور مرتبہ سخاوت کے بہت اعلیٰ منزل پر فائز ہیں، اور صاحب زہد و تقوی ہیں، عبادت گزار ہیں، خشیت الہی میں رو رو کر مالک سے صلح کی دہائی ڈالتے ہیں، اور کتنے اعلیٰ پائے پر فائز ہیں کہ کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ کے قدم پر ایک پل بھی اللہ کی ناراضگی، اللہ کی ناشکری اور اللہ سے گلے شکوے کا نہیں آیا، بلکہ ہر بار یہی کہتے رہے، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے مالک میرے بڑوں کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہیں، اور کئی حدیثیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہیں۔ فرماتے ہیں اچانک اسی مجلس میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ زمانہ مصطفیٰ تھا، مجلس رسول تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سراپ اقدس میں بیٹھا تھا۔ آقا نے حسین ابن علی آئے، ان کو چوما اور پہلو پہ بٹھا کے زبان مصطفیٰ سے پھول جھڑنے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یولد لابنی ھذا ابن یقال له علی، یہ میرے بیٹے حسین کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا۔ نے فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا اس بیٹے علی کے لیے منادی عرش کی کوک سے اعلان کرے گا، کہے گا سیدنا امام زین العابدین حسین کے بیٹے علی کھڑے ہو جائیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں پہلے ہی بشارتیں دی، ہمیں حسین کا بھی بچپن ہے، 7 سال کی عمر میں حضور وفات پا گئے۔ محبوب نے پہلو میں بٹھا کر امام زین العابدین کی عبادت و ریاضت، تقوی و شعار، محبت خدا، عبادت خدا، خوف خدا، قیامت کے دن عرش کی کوک سے منادی کے اعلان کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال، 38 سال، 36 سال کم و پیش پہلے ہی صحابہ کی مجلس میں اعلان فرما دیا تھا۔
وہ بھائی جن کا عقیدہ، جن کا مزاج یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں کا کوئی نہیں پتا، وہ اس حدیث کی حضرت ابو زبیر کی حدیث سے پیغام لے کر جائیں کہ حضرت امام حسین کے بچپن میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اولاد میں آنے والے امام زین العابدین کی خوشخبری سنا دی تھی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جب بچپن نہ 23 سال حضرت مولا کائنات حضرت امام حسن امام حسین کی سنگت میں گزارے۔ امام زین العابدین نے کم و پیش 57 سال 57 ایئرز 57 سال زندگی گزاری ہے، اور زندگی بڑی خوبصورت گزاری، اور آپ کی زندگی کی بہت سی تعلیمات محدثین کرام آپ نقل فرماتے ہیں۔ فرماتے جب کربلا کا منظر ہوا، فرمایا امام زین العابدین نے یہ ایک ہی پیغام دیا امت کو، کہا یہ محلات، یہ صدارتیں، یہ اقتدار، یہ عمارتیں، یہ بادشاہتیں، یہ فقط عبرت کا سامان ہے، اور یاد رکھنا کوفیو یزیدیو دنیا مقافات عمل ہے، دنیا مقافات عمل ہے۔ اگر آپ کسی پر ظلم کریں گے تو آپ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے نہیں۔ کہ مقافات عمل میں پھر کیا ہوا کہ پھر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جہاں پر سر حسین ابن علی تشت میں رکھا تھا، فرمایا تاریخ گواہ ہے، وقت نے پھر وہ دور بھی دیکھے، اسی دربار کے اندر مختار ثقفی کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا سر آیا۔ فرمایا پھر تاریخ نے وہ وقت پلٹا کہ مصعب بن زبیر کے سامنے مختار ثقفی کا سر تشت میں آیا۔ پھر تاریخ نے وقت پلٹا، پھر وہ وقت آیا کہ ولید بن عبد الملک کے دربار میں مصعب ابن زبیر کا سر آیا۔ فرمایا تاریخ نے یہ بات قرآن کے انداز سے واضح کر دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، غافل تو جانتا نہیں ہے اللہ ظالموں کو کس کروٹ بٹھائے گا، یہ خدا کی مشیت ہے، ظالم اللہ سی پکڑ سے بچ سکتے نہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں، فرمایا یوں ہی دربار ابن زیاد سے دمشق اور کوفہ سے ہوتے ہوئے واپس جب مدینہ الرسول پہنچے، اور حضرت امام حسین اپنے والد محترم سے بڑی عقیدت اور محبت کرتے تھے، حضرت مولا کائنات سے، اسی وجہ سے حضرت امام حسین نے اپنے بچوں کا نام علی رکھا تھا، تینوں بچوں کا نام تھا علی اکبر، تھا علی اصغر، ان کا نام تھا علی اوسط، جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ فرماتے جب کربلا کا منظر ہوا، ان کی عمر مبارک 23 سال تھی کم و پیش، اور والدہ کا نام تھا شہر بانو، بعض نے انہیں سلافہ کہا۔ یہ سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا یہ کربلا کے میدان میں اپنے شوہر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی معیت میں تھی۔ اور میں ایک اور جگہ پڑھ رہا تھا، زمانہ کہتا ہے اہل بیت صحابہ سے محبت نہیں کرتے، اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ علامہ ابو القاسم زمخشری نے اپنی کتاب کے اندر فرماتے عمر فاروق کا دور خلافت، فرماتے فارس فتح ہو گیا، قیدیوں کو پکڑا اور مدینہ لایا۔ ان میں یزدگرد ایک بادشاہ تھا فارس کا، اس کی 3 بیٹیاں بھی پکڑ کر لونڈیاں بنا کر لائی گئیں۔ صحابہ کرام نے قیدیوں کو فروخت کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ فارس کے بادشاہ کی 3 بیٹیاں ہیں، ان کو فروخت نہ کرو۔ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ نے فرمایا یا امیر المومنین اگر آپ چاہیں تو ان کی قیمت لگوائی جائے۔ فرمایا قیمت لگوائی حضرت عمر فاروق نے۔ مولا کائنات نے فرمایا یا امیر المومنین قیمت ساری کی ساری علی المرتضیٰ شیر خدا دیں گے۔ فرمایا قیمت مولا کائنات نے دی، تینوں لونڈیوں کو اپنی تحویل میں لیا۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا جائے، امام حسین کو بلایا جائے،
اور محمد بن ابی بکر کو بلایا جائے۔ فرمایا تینوں شہزادوں کو بلایا اور مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا نے تینوں صحابہ کے شہزادوں کو ایک ایک لونڈی باندھی عطا فرمایا۔ مولا کائنات کی صحابہ کرام کے بچوں سے محبت کا انداز ہے، چاہتے تو تینوں لونڈیاں رکھ لیتے، تینوں باندیاں رکھ لیتے، لیکن ایک باندی عمر فاروق کے بیٹے کو پیش کی کہ تم اسے لونڈی بنا لو، منقوہہ کر لو۔ ایک باندی امام حسین کو پیش کی اور ایک محمد بن ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق کے شہزادے محمد بن ابی بکر کو عطا فرما دی۔ وہ جو ایک کنیز تھی جو امام حسین کی باندی تھی، ان کا نام سیدہ شہر بانو تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ سیدہ شہر بانو کے بطن اطہر سے اللہ نے جو بیٹا عطا فرمایا، ان کا نام حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ تعالی من عبادی خیارتین فخیرتہ من العرب قریش ومن العجم فارس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دو گروہوں کو بہترین گروہ فرمایا ہے، فرمایا عربوں کے اندر قریش کو اور عجموں کے اندر فارس کو بہترین گروہ بیان فرمایا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ عبادت گزاری انتہا تھی امام زین العابدین پر، اسی لیے آپ کو عبادت گزاروں کی زینت کہا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کثرت سجود کرنے والے، فرمایا ہر دن کو 1000 نوافل ادا فرماتے تھے، امام زوری نے لکھا ہے، اور فرمایا آپ کے متعلق سجود کی کثرت کرتے، ہر وقت کوئی بھی ملاقات کے لیے آتا سر سجدے میں ہوتا۔ میں اور آپ نماز کے لیے تشریف لائیں، ہماری نمازوں میں وہ روحانیت، وہ تسکین دل، وہ جستجو عبادت، وہ تسکین عبادت رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ عبادت کی لذت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تعلیمات کو سمجھنا ہے کہ قیامت تک اب نبی پاک کی آل کا سلسلہ حضرت امام حسین سے چلے گا نہیں۔ نوجوانوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 فرزند، 2 شہزادوں سے اہل بیت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے الاصابۃ فی تمجید صحابہ کے اندر، حافظ ابن حبان نے اسقاط ابن حبان کے اندر، اور اکمال و تہذیب الکمال کے اندر، ان تینوں کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا سلسلہ امام حسن سے بھی چل رہا ہے، امام حسین سے بھی چل رہا ہے۔ امام حسن کا دوسرا بیٹا حسن بن حسن مثنی کربلا کے میدان میں تھے، 20 کے قریب زخم لگے، فرمایا آپ دشمن نے سمجھا ہے جام شہادت نوش کر گئے۔ ابن حبان نے لکھا ہے جلد 2 صفحہ نمبر 310 پہ، دشمن سمجھتا ہے شہید ہو گئے، لیکن وہ زندہ تھے، لاشوں کے نیچے دبے ہوئے۔ فرمایا جب سارے کے سارے یزیدی، کوئی کوفہ، کوئی کربلا، دمشق کی طرف ہوئے، آپ کے ماموں جان پہنچے کربلا میں، انہوں نے تمام لاشیں دیکھے تو حضرت امام حسن کا بیٹا حسن بن حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زندہ تھے۔ 3 ماہ تک آپ کی عیادت کی جاتی رہی، آپ کی تیمارداری کی جاتی رہی۔ فرمایا آپ کا نکاح امام حسین نے 60 ہجری میں، ہم شکل پیمبر تھے، حسن بن مثنی شبیہ رسول تھے، ان کا نکاح امام حسین نے اپنی بیٹی فاطمہ صغرا، ہم شکل فاطمہ الزہرا، ہم نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا آپ کے ساتھ 60 ہجری میں کیا۔ جب یہ فرمایا حسن بن مثنی، فرمایا یہ دمشق سے واپس مدینہ پہنچے، ادھر کربلا والے بھی واپس پہنچے، نکاح امام حسین نے فرما دیا تھا۔ فرمایا فاطمہ صغرا اور حسن بن مثنی دونوں کی رخصتی ہوئی، یہ حسنی حسینی خانوادہ پھر چلا۔ اللہ نے جو پہلا بیٹا عطا فرمایا ان کا نام حسن مثلث
تیسرا حسن رکھا جن کو عبداللہ محض کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو امام حسن کی اولاد بھی چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی. امام حسین کی اولاد بھی امام زین العابدین سے چلتی ہے، چلتی رہے گی. سانحہ کربلا کے بعد مختار ثقفی نے گہرا مچا دیا. یزید نے 3.5 سال تک مدینہ کی حرمت کو پامال کیا. مدینہ کے اندر نوجوان بچیوں کو جو یزیدی کوفیوں کے لیے حرام تھی، کہا میں 3 دن کے لیے مدینہ حلال کرتا ہوں. لوگوں نے کہا اختلاف ہے. جنہوں نے خون رسول کی حیا نہیں کی، انہوں نے تقدس مکہ و مدینہ کی حیا کیا کر رہی ہے. مدینہ میں گھوڑے باندھے گئے. حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، فرمایا 3 دن تک میں منبر رسول کے نیچے چھپا رہا. اللہ کی عزت کی قسم، دربار مصطفیٰ سے 3 دن تک اذان و اقامت کی آواز آتی رہی. پھر مکہ پاک کے غلاف کو جلایا گیا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی مدینہ سے دور ایک بستی میں جا کر خیمہ نشین ہو گئے. ادھر مختار ثقفی نے قتل کا سلسلہ شروع کیا. تو راوی فرماتے ہیں، صاحب تبری نے لکھا ہے، شمر دوڑ کر مدینہ پاک کے گرد و نواح کی طرف آیا، کوفہ سے نکل کر. اور بعض نے لکھا ہے ابن سعد دوڑ کر آیا. فرمایا ایک جھونپڑی دیکھی رات کی تاریکی میں، دروازے پہ دستک دی. دروازہ کھولا، امام زین العابدین تھے. اس نے کہا رب کے بادہ نشی دشمن میرے پیچھے ہے. آپ نے فرمایا قیام کر لو. رک گیا، 3 دن رہا. جب جانے لگا آپ نے رخصت کیا. اس نے کہا امام زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں شمر ہوں، شمر. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بدبخت، تو جب درے امام زین العابدین پہ آیا تھا تیرے ہاتھوں سے اب بھی مجھے خون رسول کی. فرمایا میں پہچان گیا تھا تو علی اصغر کا قاتل ہے، تو نے پانی سے روکا تھا. فرمایا پھر امام اتنی خدمت گزاری مہمان نوازی کیوں کی ہے؟ فرمایا باغیوں یزیدیوں، جو تم نے کربلا میں کیا ہے وہ تمہارا کردار تھا جو آج مدینہ کی سرزمین پہ خیمہ امام زین العابدین میں کر رہا ہوں، وہ نانا امام الانبیاء کا کردار ہے. زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ 6 بیٹے ہیں آپ کے، 4 بیٹیاں ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ کے پاس لوگ امانتیں لے کر آتے، آپ امانتوں کو رکھ لیا کرتے. حضرت امام زین العابدین تقوی اور خوف خدا کے پیکر تھے. آپ کے متعلق آتا ہے جب وضو کرتے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ خوف خدا کے مارے چہرے اقدس، چہرے انور زرد ہو جایا کرتا تھا. کسی نے پوچھا امام وضو کے وقت آپ کا چہرے انور زرد کی ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جانتے نہیں ہو کس بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے لگی ہے. وہ ہمارے ہاتھوں کے اعمال بھی جانتا ہے، ہمارے جسموں کے اعمال بھی جانتا ہے، وہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے. والکاظمین الغیظ، غصے میں معاف کر دیا کرتے ہیں امام زین العابدین. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک کار بندوں سے محبت فرماتا ہے. فرمایا آپ کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی اور خشیت کا انداز تھا. سجدہ طویل کرتے، رکوع و سجود طویل فرماتے. حضرت حسن بصری فرماتے ایک مرتبہ حضرت حسن کی ولادت ہے 22 ہجری کموں پیش، حضرت امام زین العابدین کی ولادت ہے 38 ہجری. فرماتے میں ایک بار طواف زیارت حرم کعبہ کے لیے گیا، مختصر بات کرتا ہوں. فرمایا رات کا سناتا ہے حرم کعبہ میں دنیا ساری آرام کر رہی ہے، حرم کے باسی سو رہے ہیں. فرماتے اچانک رات کو میری آنکھ کھلی، میں نے کیا دیکھا؟ حرم کعبہ کے قریب ایک ہستی رو رہی ہے، زاروں کی تار رو رو کے دہائی ڈال کے مالک سے صلح کی فریاد کر رہی ہے، مالک راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں اس بندے نے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آیا. حسن بصری فرماتے ہیں میں اٹھا دوڑ کے اس نوجوان کے قریب پہنچا، پتہ نہیں کتنا گنہگار ہے. فرماتا ہے میں ان کے قریب پہنچا، فرمایا چہرے سے زلفیں ہٹائیں،
جب دیکھا تو اور کوئی نہیں، مصطفیٰ کا لخت جگر، علی کا خون نظر، حضرت حسین ابن علی کا فرزند ارجمند، امام الساجدین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غشی کی کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں رو رہے تھے، اور میں نے قدم چومے، میں نے کہا اے حسین ابن علی کے فرزند اٹھئے، آپ تو مناجات کرنے والے ہیں، امت کی بخشش کے لیے شفاعت کرنے والے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا قیامت کے دن اللہ جس کو چاہے گا، انبیاء و رسل اور اولیاء اللہ میں جس کو چاہے گا اس کی بخشش فرمائے گا، اسے شفاعت کا اذن دے گا۔ میں اس قیامت کے دن کے لیے اللہ کے خوف سے گریہ و بقا کر رہا ہوں۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ذرا میری طرف توجہ رکھنا، ہمارے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں ہے، ہماری تو عبادت کسی کام کی نہیں ہے، ہمارے سجدوں میں تسکین نہیں ہے، ہماری روح میں چاشنی حب ایمان نہیں ہے، ہماری نظروں میں حیا کوئی نہیں، ہمارے دل میں سوز و گدا کوئی نہیں۔ آپ دیکھو ذرا اس طرف، پاکستان کے اندر کے حالات دیکھو۔ جیو ٹی وی نے سر عام ڈرامہ چلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، اس نے شبیہ بنائی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ناموس رسالت کی دھجیاں پاکستانیوں نے خود اڑا دی۔ پہلے ہم ناروے کو شکوے کرتے تھے، فرانس کو شکوے کرتے تھے، اغیار سے گلے شکوے کرتے تھے، اب اپنوں نے ہی زخم ڈالے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جیو نیوز اس مکمل چینل کو بین ہونا چاہیے، اور دوسرے چینلز کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شبیہ بناتے ہیں اور پھر نعوذ باللہ من ذالک نومینیٹ کرتے ہیں یہ رسول اللہ کی شبیہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس نبی کا سایہ نہ تھا، شبیہ کون بنا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرزند ارجمند امام زین العابدین کے متعلق آتا، پھر طواف کعبہ کرنے لگے۔ امام زہری نے لکھا ہے طواف کعبہ کے دوران حضرت امام حسین کے فرزند سینے مبارک خوف خدا سے لبریز ہے۔ فرمایا کسی نے کہا حضرت تلبیہ نہیں پڑھ رہے آپ؟ لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ سے کہا آپ لبیک نہیں کہہ رہے؟ فرمایا خوف خدا میں نہیں کہہ رہا، کہیں آواز نہ آ جائے لا لبیک۔ کسی نے کہا حج قبول نہیں ہوگا، کہنا ضروری ہے۔ فرمایا پھر آپ نے گریہ و بقا میں الفاظ جاری کیے۔ ہمیں تو خوف خدا میں جب سجدے کے لیے آئے نا، نماز کے لیے، ہمیں کانپنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ہم دنیا کی باتیں، دنیا کی گفتگو مسجد میں آ کے کرتے ہیں، ہمیں چاہیے اللہ کے گھر میں جب تشریف لائیں خوف خدا گریہ و بقا سے اپنے سینے کو تر رکھیں، اپنی سوچوں کو منور رکھیں۔ اور امام حسین کے صاحبزادہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کننا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کننا نعلم السورۃ من القرآن۔ فرماتے ہمیں بچپن میں مولا کائنات امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ محبوب کی مغازی، حضور کے غزوات، نبی پاک کی جنگیں، حضور کے جذبہ جہاد، حضور کے صبر و استقلال کی حدیثیں یوں یاد کرواتے تھے جیسے بندہ مومن خدا کا قرآن یاد کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادے کے متعلق امام زہری نے لکھا ہے، فرمایا ہاتھ میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، فرمایا میں اگر ابھی حکم کر دو ٹوٹ جائیں یہ زنجیریں، صفحے ہستی سے مٹ جائیں۔ امام زین العابدین نے زنجیروں کی طرف توجہ فرمائی، رونے والا حیران ہو گیا، فرمایا زنجیریں خود بخود کھل گئی تھی۔ یہ امام زین العابدین کی کرامت ہے۔ فرمایا اونٹ کی سواری پہ جا رہے تھے، اونٹ بابلا ہو گیا، آپ نے درہ نکالا اندر سے پلان سے، فرمایا اونٹ سیدھا ہو کے چلتا ہے یا نہیں؟ راوی فرماتے ہم نے دیکھا امام زین العابدین کی زبان سے اونٹ سیدھا ہو گیا۔ اور نوجوانوں، امام زین العابدین جو منبع ولایت، پروردہ آغوش ولایت کے چشم و چراغ ہیں، ان کی کرامات کا عالم کیا ہوگا۔ امت کو درس دیا اور پیغام دیا ہے، صبر و استقلال، آزمائشیں آئیں صبر کریں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ اگر آپ صبر کا دامن تھام کے رکھیں گے اللہ پاک بڑی سے بڑی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ ہر سال 2 مرتبہ اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کے راستے میں امام زین العابدین خیرات فرماتے تھے۔ میں اور آپ مسجد کے لیے 20 روپے دیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سارا سال پورے سال میں 2 مرتبہ، بعض راویوں نے لکھا 1 مرتبہ، بعض نے کہا ہر مہینے 100 گٹھو بناتے راشن کے ہر مہینے۔ ہم نے تو رمضان المبارک میں خیرات کا مہینہ سمجھا، پانی پلانے کا مہینہ محرم سمجھا۔ توجہ میں ادھر رکھے گا، پورا سال پانی پلائے غریبوں کو، ہر سال ہر روز امام حسین کی یاد میں سبیل لگائے۔ امام آخری بات عرض کرتا ہوں، فرمایا غصہ پی جانے والے اللہ کے دوست ہیں۔ آپ کو نہ باندھی وضو کروا رہی تھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا ہاتھ سے لوٹا گرا، آپ کے سر انور پہ لگ گیا، سر زخمی ہو گیا۔ امام ابو بکر البہقی نے اپنی شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ لونڈی وضو کروا رہی تھی امام زین العابدین کو رضی اللہ تعالیٰ، وضو کر رہے تھے مختصر بات، لوٹا ہاتھ سے برتن چھوٹا، امام کے سر پہ لگا، سر زخمی ہو گیا۔ ذرا توجہ رکھنا ایک لمحے کے لیے، میرا اور آپ کا کوئی ملازم ہو، نوکر ہو، گاڑی توڑ آئے، موٹر سائیکل توڑ دے، کوئی اور کام کرے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا توجہ رکھنا، امام کی زندگی ہمیں پیغام دے رہی ہے۔ لوٹا تھا یا برتن، سر پہ لگا، سر زخمی ہو گیا، فرمایا سر اقدس سے خون بہ رہا ہے۔ اب لونڈی عرض کرنے لگی، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، والکاظمین الغیظ، اللہ کے بندے غصہ پی جاتے ہیں۔ فقال لها قد غزمت، جا باندھی موج کر، میں نے غصہ پی لیا ہے۔ فرمایا تھوڑی دیر بولی، کہندی والعافین عن الناس، اللہ کے بندے غریبوں کو، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فقال لها قد عفا اللہ عنک، باندھی جا میں نے تجھے معاف کیا۔ تھوڑی دیر گزری، کہتی واللہ یحب المحسنین، اللہ بندوں سے، اپنے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا قال اذهبی فانت حرۃ، اے باندھی جا، میں نے مالک کی رضا کے لیے تجھے آزاد فرما دیا۔ اور جن کی ادائیں قرآن کے مطابق ہو رہی ہوں، قرآن کے انداز کے مطابق، اللہ ہمیں امام زین العابدین کی زندگی کو ہمتاً سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی غلام حیدر ساقی صاحب کے نئے بیانات سننے اور دیکھنے کی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔